رکن الدین برقیہ رک سلجوقی سلطنت کا چوتھا سلطان اور سلجوقی سلطان ملک شاہ اول کا بیٹا تھا۔ برقیہ رک کا نام رکن الدین بن سلطان ملک شاہ اول ہے، کنیت ابو المظفر اور لقب برقیہ رک رکن الدین اور خطاب شاہی شہاب الدولہ مجد الملک ہے۔ برقیہ رک سلجوقی سلطان ملک شاہ اول کا بڑا بیٹا تھا اور اس کی والدہ کا نام زبیدہ بیگم تھا۔ 19 نومبر 1092 عیسوی کو ملک شاہ اول سلجوقی کا انتقال ہوا تو ترکان خاتون زوجہ ملک شاہ اول نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور اس کی لاش کو لے کر اصفہان پہنچ گئی، جہاں اس نے ملک شاہ اول کی وفات اور اپنے نوعمر بیٹے محمود کے تخت نشین کا اعلان کیا۔ محمود ملک شاہ اول کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کی عمر محض 4 سال تھی۔ فوج اور امرائے سلطنت نے محمود کے نام پر بیعت کر لی۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے نوعمر سلجوقی سلطان محمود کے لیے خطبات میں نام شامل کرنے کی اجازت صرف اس شرط پر دے دی کہ بلوغت سے قبل مجد الملک سلطنت کا نگران اور منتظم رہے گا، اور یہی مجد الملک صیغہ مال اور عزل و نسب کا اختیار اپنے پاس رکھے گا۔ ترکان خاتون نے یہ شرائط منظور کر لیں اور چند امراء کو برقیہ رک کی گرفتاری کے لیے اصفہان بھیجا۔ چنانچہ اس کے حکم پر برقیہ رک کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ترکان خاتون کی حکومت میں آ جانے کے بعد سلجوقی سلطنت کی صورتحال خراب ہوتی گئی۔ ان حالات سے متفی سلطان ملک شاہ اول کی دوسری بیوی اور برقیہ رک کی والدہ زغیبہ بیگم نے فائدہ اٹھایا اور وزیر نظام الملک توسی کے غلاموں سے مل کر اصفہان کے قید خانے پر دھاوا بول دیا، برقیہ رک کو آزاد کروایا اور تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ ان دنوں ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود اول سلجوقی کے ہمراہ دارالخلافت بغداد میں تھی۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً اصفہان کے لیے بغداد سے روانہ ہوئی۔ ترکان خاتون جب بغداد سے روانہ ہوئی تو برقیہ رک تخت سلجوقی سلطنت پر قابض ہو چکا تھا۔ ارغش نظامی اور اس کی فوج نے برقیہ رک کے ماتحت ہو گئی تو برقیہ رک کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اس نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ تبرک فتح کر لیا اور جب ترکان خاتون کو یہ خبر ملی تو برہم ہوئی اور برقیہ رک کو شکست فاش دینے کے لیے اپنے فوج روانہ کی، مگر اس کے بعد امراء برقیہ رک سے مل گئے اور باقی فوج میدان چھوڑ کر واپس اصفہان پہنچ گئی۔ برقیہ رک نے ان کا پیچھا کیا اور اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران مختلف امراء برقیہ رک کے پاس آتے رہے اور اس کی عسکری قوت کا سبب بنتے گئے۔ ان میں عز الملک ابو عبداللہ حسن بن نظام الملک توسی والی خوارزم بھی شامل تھا، جو اپنے بھائیوں، اقربا اور اپنی فوج کے ہمراہ برقیہ رک سے آ ملا۔ برقیہ رک نے پرجوش استقبال کیا۔ امیر تاج الملک جو ترکان خاتون کا وزیر تھا اور جس سے اس نے فوج کا کمان دے کر روانہ کیا تھا، گرفتار کر لیا گیا اور اسے برقیہ رک کے سامنے پیش کیا گیا۔ برقیہ رک نے اسے آزاد کر دیا۔ برقیہ رک تاج الملک کو عہدہ نظامت دینا چاہتا تھا، لیکن فوج اس نظام الملک توسی کے قتل کا ذمہ دار سمجھتی تھی، لہٰذا اسے ماہ محرم میں قتل کر دیا گیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ برقیہ رک کے چچا تاج الدولہ تقش نے بھی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیار بکر اور آذربائیجان پر حملہ کر دیا، مگر اس کے اور برقیہ رک کے درمیان میں جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاج الدولہ تقش کے 2 بڑے امراء قسیم الدولہ آگ سنکر اور بوزان والی حیران اپنی فوجوں کے ہمراہ برقیہ رک سے مل گئے۔ اس پر تاج الدولہ تقش جنگ نہ کر سکا اور بلاد الشام کی طرف واپس پلٹ گیا۔ اسماعیل بن داؤد کی بغاوت۔ ترکان خاتون نے جب دیکھا کہ تخت تک کوئی راستہ باقی نہ رہا تو اسماعیل بن داؤد کی طرف رجوع کیا، جو برقیہ رک کا ماموں اور والی آذربائیجان تھا۔ اسے لالچ دیا کہ اگر وہ جنگ کر کے برقیہ رک کو تخت سے ہٹا دے اور سلطنت پر قبضہ کر لے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ اسماعیل اس فریب میں آ گیا اور اس نے فوج جمع کر کے برقیہ رک کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دونوں کے مابین مقام کرج میں جنگ ہوئی، جس میں لشکر کے سردار برقیہ رک سے مل گئے اور اسماعیل کو شکست ہو گئی۔ اس پر سلطان برقیہ رک کی والدہ زبیدہ بیگم نے دونوں میں مصالحت کروا دی۔ اس مصالحت کے بعد بھی سرداران لشکر قمشگین، آگ سنکر اور بوزان کے مابین عداوت رہی اور انہوں نے مصالحت قبول نہ کی اور کہا کہ اسماعیل تخت کا دعویدار ہے اور تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ان سرداران لشکر نے اسماعیل بن داؤد کو قتل کر دیا اور برقیہ رک کو اس کی خبر دی۔ ان واقعات کے بعد برقیہ رک کے تخت کے تمام دعویدار اس راستے سے ختم ہو گئے۔ برقیہ رک کے مخالفین کا آہستہ آہستہ قلع کما ہو گیا اور اس کے والد سلطان ملک شاہ اول کی سلطنت پر مکمل قبضہ تسلیم کیا گیا۔ محرم الحرام 487 ہجری میں خلیفہ خلافت عباسی المقتدی بامر اللہ نے سلطان برقیہ رک کو دارالخلافہ بغداد طلب کیا اور اسے خلعت سے نوازا۔ اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھوایا گیا۔
امور سلطنت کے تمام اختیارات برقیہ روک کو سونپ دیے گئے۔ چند دن بعد عباسی خلیفہ کا بغداد میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کے جانشین مستظہر باللہ نے اپنے والد کے پالیسی کو جاری رکھا اور برقیہ روک سے معاملات اسی نہج پر چلتے رہے۔ 1094 میں عباسی خلیفہ کے بعد برقیہ روک سلجوقی سلطنت پر مکمل طور پر حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ برقیہ روک نے نیشاپور، خراسان، ترمز اور خوارزم پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ برقیہ روک کے دو بھائیوں کو امور مملکت میں شریک کرتے ہوئے سلطان سنجر کو خراسان اور سلطان محمد کو گنجا اور اس کے متعلقہ علاقوں کی حکومت تفویض کی۔ چونکہ سلطان محمد کی عمر کم تھی، اس لیے امیر قتلغ تقین اتابک کو بطور وزیر اس کے ہمراہ روانہ کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ہی سلطان محمد نے اپنے وزیر تقین اتابک کو قتل کر دیا اور تمام صوبہ ایران پر قابض ہو گیا۔ برقیہ روک نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ماہ ذوالقعدہ 492 ہجری میں شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے ایک امیر معید الملک نے برقیہ روک کی والدہ زبیدہ بیگم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ برقیہ روک کو بغداد چھوڑنا پڑا اور سلطان محمد اس کی غیر موجودگی میں بغداد میں داخل ہو گیا۔ عباسی خلیفہ مستظہر باللہ نے اسے غیاث الدنیا والدین کا خطاب دے کر سلجوقی سلطان نامزد کر دیا اور اس کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کی افواج کا سالار نیال بن انشتگین اپنی فوج کے ساتھ بغداد آ گئے۔ برقیہ روک کے بغداد آتے ہی دوبارہ جامع بغداد میں برقیہ روک کا خطبہ پڑھایا گیا اور سلطان محمد کا نام خطبے سے نکال دیا گیا۔ بغداد میں معرکہ مابین سلطان محمد اور سلطان برقیہ روک 15 صفر 493 ہجری کو سلطان برقیہ روک بغداد میں داخل ہوا تو دونوں بھائیوں کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی۔ برقیہ روک کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، جس کے سبب 5 رجب 493 ہجری کو سلطان محمد کا بغداد پر قبضہ ہو گیا۔ برقیہ روک اپنے چند جانثاروں کے ساتھ رے پہنچا۔ سلطان محمد کے خلاف دوسری بڑی جنگ 3 جمادی الثانی 493 ہجری کو لڑی گئی، جس میں سلطان محمد کو شکست ہوئی اور معید الملک کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ 3 جمادی الثانی 493 ہجری کو لڑی گئی جنگ میں سلطان محمد کو شکست ہوئی اور وہ جرجان روانہ ہو گیا اور اپنے بھائی سنجر سے مدد کی درخواست کی۔ دونوں بھائیوں کے باہم مل جانے کے بعد سلطان برقیہ روک ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے بغداد چھوڑنا پڑا اور سلطان محمد نے اپنی حیثیت بغداد میں مستحکم کر لی اور عباسی خلیفہ مستظہر باللہ نے اسے مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ نہاوند میں دونوں کے لشکر دوبارہ آمنے سامنے ہوئے، لیکن امرا کی مصالحت آڑے آئی۔ یہ مصالحت بھی کچھ روز رہی اور سلطان برقیہ روک اور سلطان محمد کی افواج میں معرکہ آرائی ہو گئی۔ یہ چوتھی جنگ ماہ جمادی الاول 495 ہجری میں ہوئی اور اس میں سلطان محمد کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی اور سلطان محمد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اصفہان میں جان بچاتا ہوا پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے مابین اگلا معرکہ خراسان میں پیش آیا اور اس جنگ میں بھی سلطان محمد کو شکست ہوئی اور اس نے ارقیس یعنی صوبہ خلات میں جا کر اقامت اختیار کر لی۔ سلطان برقیہ روک اور سلطان محمد کے مابین مدت مدید سے جنگوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا، جس کے باعث جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا۔ برقیہ روک کو اس کا بہت احساس تھا، لہٰذا اس نے صلح کرنے کی کوشش کی۔ دونوں میں کچھ شرائط پر صلح ہو گئی اور پابندی شرائط پر حلف لیا گیا۔ شرائط میں سے ایک یہ شرط بھی تھی کہ جن شہروں کا اختیار سلطان محمد کو دیا جائے گا وہ اس کی مستقل حکمرانی کے دائرہ کار میں ہوں گے اور سلطان برقیہ روک اپنے علاقوں شہروں کا مستقل حکمران رہے گا۔ صلح کے بعد 497 ہجری میں سلطان برقیہ روک کے نام کا خطبہ جامع بغداد اور واسط میں پڑھایا گیا۔ ماہ ذوالقعدہ 497 ہجری میں خلیفہ مستظہر باللہ نے سلطان برقیہ روک، امیر ایاز اور وزیر سلطنت کو خلعت عطا کی اور ان سے اطاعت و فرما برداری کا حلف لیا۔ سلطان برقیہ روک جب اصفہان سے واپس بغداد آیا تھا تو وہ سل اور بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یس پہنچا تو بیماری میں شدت آ گئی۔ چنانچہ برقیہ روک نے اپنے بیٹے ملک شاہ دوم کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جو محض 5 سال کا تھا، اور امیر ایاز کو انتظامات سلطنت سپرد کیے۔ ابھی بغداد نہیں پہنچا تھا کہ اصفہان میں بروز جمعہ 12 ربیع اول 498 ہجری کو 24 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ تدفین اصفہان میں کی گئی۔ مدت حکومت 12 سال 12 دن شمسی اور 12 سال 6 ماہ قمری تھی۔